بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا کچن ود نامے میں۔ آج جو میں آپ کو ریسیپی بنانا بتا رہی ہوں، بہت ہی مزے کی ریسیپی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں یخنی پلاؤ۔ یہ سمپل ہم یخنی سے بنائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاول اس میں آپ لے لیجئے گا 2 کپس، میں انگریڈینٹس آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہی یخنی ہم لیں گے 4 کپ۔ آپ اس کے ساتھ ہی لیں گے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹمیٹو پیوری ہے، وہ ہم لیں گے 1/2 کپ۔ پیاز ہم لیں گے 2 عدد۔ گرم مسالہ ہم لیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے علاوہ ہم گرین چلیز لیں گے 2 سے 3 عدد۔ اسی کے ساتھ ہی ڈرائی پاؤڈر مسالہ آپ نوٹ کر لیجیے۔ اس میں نمک حسب ذائقہ ہے، میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے۔ ریڈ چلی پاؤڈر اس میں 1 ٹی اسپون ہے، ہلدی 1 ٹی اسپون ہے، اور جائفل جوتری کا جو پاؤڈر ہے وہ 1 ٹی اسپون ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو بنانا۔ سب سے پہلے ہم ایک دیچکی لے لیں گے، اس میں ہم نے 1/2 کپ آئل کا شامل کر دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو کٹے ہوئے پیاز پڑے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے۔ پیازوں کو ہم سمپل لائٹ گولڈن کلر دیں گے، جس سے ہمارے چاولوں کا کلر بہت ہی پیارا آئے گا۔ سمپل ہم آئل گرم ہونے کا انتظار کریں گے، اور جیسے گرم ہو جائے گا آئل، اس میں ہم پیاز ڈال کے پیاز کو ہم نے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جیسے جیسے ہمارے پیاز گولڈن ہوں گے، اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ پروسیجر شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم انتظار کریں گے کہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائیں۔ یہ چاول بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، سمپل یخنی سے تیار ہوتے ہیں۔ لیجئے دیکھیے ہمارے جو پیاز ہیں وہ گولڈن فرائی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی، یہ میں نے پیاز کچھ نکال کے رکھ لی ہے، کیونکہ یہ میں آخر میں اس کو گارنشنگ کروں گی اپنے چاولوں میں، تو اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو نکالیں گے۔ گرم مسالہ اس میں ہم 1 ٹیبل اسپون شامل کر دیں گے اسی آئل میں، تاکہ گرم مسالہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے آئل میں پک جائے، اس کا ذائقہ بھی ہمارے اس چاولوں میں اچھے طریقے سے آ جائے، اور خوشبو والے چاول ہمارے تیار ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم جنجر گارلک پیسٹ لیں گے 1 ٹیبل اسپون، اس کو بھی ہم کچا پن دور کر لیں گے جنجر اور گارلک پیسٹ کا۔ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم پکائیں گے۔ اس کے بعد ہم ٹمیٹو کی جو پیوری ہمارے پاس 1/2 کپ موجود تھی وہ اس میں شامل کر دوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی ڈرائی پاؤڈر مسالہ جو میرے پاس موجود ہیں وہ سارے اس میں ہم شامل کر دیں گے، اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اور ہری مرچیں بھی اس میں آپ نے 2 سے 3 عدد شامل کرنی ہے کاٹ کے۔ اسی کے ساتھ ہی اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ان سب چیزوں کو گلانا ہے، کیونکہ جو ٹماٹر کی پیوری ہے ہمارے پاس کچی ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو گلانے کے لیے ہم ½ کپ پانی اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے، تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے بھن جائے۔ جب ہم 5 منٹ کے بعد اس کو اتاریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں، پانی جو تھا ہمارا ریڈیوس ہو چکا ہوا ہے، اور مسالہ اب میں سمپل مسالے کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں شامل کر دوں گی ہمارے پاس جو یخنی پڑی ہوئی تھی، ہم اس میں اس کو شامل کر دیں گے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس 4 کپ یخنی کا پڑا ہوا ہے۔ یخنی آپ چکن کی بھی لے سکتے ہیں، مٹن کی بھی لے سکتے ہیں، اور بیف کی بھی لے سکتے ہیں۔ میرے پاس بیف کی یخنی موجود ہے، جو کہ میں نے اپنے چاولوں کو بنانے کے لیے استعمال کی ہے، تو وہ میں نے شامل کر دی ہوئی ہے۔ بہت ہی مزے کے، بہت ہی ڈیلیشیس چاول بنتے ہیں، پلیز آپ ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر پہ۔ اب اسی کے ساتھ ہی میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا، یخنی میں ڈال چکی ہوئی ہوں۔ اب میں اس میں شامل کر دوں گی چاول، جو کہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیے ہوئے تھے۔ میرے پاس 2 سالہ پرانا باسمتی چاول ہے، جو کہ میں اس میں پکا رہی ہوں، اور اس کو میں شامل کر دوں گی اسی یخنی کے مکسر کے اندر، جو مسالہ ہم نے فرائی کیا تھا۔ اب سمپل ہم اس کا پانی ریڈیوس ہونے کا انتظار کریں گے۔ جیسے میں ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو پانی، اس کا مطلب ہے ہمارا خشک ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے۔ تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگائیں گے چاولوں کو، تاکہ ہمارے چاول جو ہیں بہت اچھے طریقے سے گل جائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس پہ ڈھکن رکھ رہی ہوں، اور اس میں جیسے ببلز آئیں گے تو پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو چاول ہیں ان ببلز آنا شروع ہو چکے ہیں، اس میں بوائلنگ جو ہے، جو ہمارا پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ جیسے اس کا پانی تھوڑا سا ریڈیوس ہوتا ہے تو ہم اس کو دم پر لگا دیں گے۔ میں اس پہ ڈھکن رکھ رہی ہوں تاکہ اس کا پانی جلدی سے ریڈیوس ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہمارا تقریباً خشک ہو چکا ہوا ہے۔ میں اس کو دم پہ لگا رہی ہوں 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ دم کے بعد میں نے چاولوں کو کھولا، اور 20 منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے۔ ہمارے چاول بالکل تیار ہیں، کتنے زبردست اور مزیدار قسم کے کھلے کھلے چاول تیار ہوئے ہیں۔ جو پیاز براؤن تھی میں نے پہلے جو نکال لی تھی، وہ میں نے اس پہ ایز اے گارنشنگ اسپرنکل کر دی ہے۔ پیاز کے
ہمارے پاس راؤنڈ شیپ پیس تھے، وہ ہم نے ساتھ اس کے سارے اسیمبل کر دیے. اس سے ہماری ڈش بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے اور کھانے میں تو یہ چاول بہت ہی مزیدار ہے. پلیز آپ اس کو ٹرائی اپنے گھر میں لازمی کیجیے گا. مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. میں آپ کے لیے وہ ریسیپیز انشاءاللہ ضرور تیار کروں گی. اب میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکسٹ ریسیپی میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں چاہوں گی آپ سے اجازت. میری ریسیپیز کو آپ اسی طریقے سے دیکھتے رہیں، ان کو فالو کرتے رہیں اور اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.